یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دنیا بھر میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کی جو مارکیٹس ریجنل مارکیٹس میں ایکسپورٹ 70% کے قریب آپ کی ایکسپورٹ ریجنل مارکیٹ میں ہوتی ہے اور 30% آؤٹ آف ریجن ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ریورس ہے, ہمارا 80% آؤٹ آف ریجن ہے اور 20% ود ان ریجن ہے. میں سندھو صاحب کہا کرتا ہوں کہ ہم ون پروڈکٹ آئیلینڈ اکانومی ہے کہ ٹیکسٹائل اور کاٹن بیسڈ ہمارا ون پروڈکٹ ہے, آپ کا وہی ہے, اور آئیلینڈ کے کراچی کے تھرو ہم دنیا کو بیچتے ہیں. اور وہ جو ہمارے ریجن کے جائنٹس ہیں جس میں چائنا ہے سیکنڈ لارجسٹ اکانومی, انڈیا ہے 5th لارجسٹ اکانومی, ایران ہے وہ بھی بہت بڑی اکانومی ہے, اور ایون افغانستان کو ہم جو بیچ سکتے ہیں. ایک نئی بات مجھے پتہ لگی وہ بڑی پریشان کن تھی کہ ہم پہلے افغانستان کے لیے ڈالروں میں چیزیں خریدتے تھے اور ڈالروں میں بیچتے تھے. اب ہم نے ان سے معاہدہ کر لیا کہ ہم افغانستان کے لیے ڈالروں میں خریدتے ہیں اور ان کو روپوں میں بیچتے ہیں. بالکل. تو آپ نے ٹیکنیکلی ایک اور صوبہ اپنے ساتھ لگا لیا, تو پھر نقصان تو آپ کو ہونا ہی ہونا ہے. مجھے نہیں یہ بات سمجھ آئی کہ اپنی قوم کا نقصان کر کے آپ ہمسائے ملک کو جو آپ کو پسند بھی نہیں کرتا فائدہ کیا دے رہے ہیں. آپ کو یہ پالیسی بدلنی پڑے گی. آپ ڈالر میں خرید رہے ہیں ڈالر میں بیچیں ان کو. یہ جو آپ کی پالیسیز دوسروں کو خوش کرنے کی ہیں وہ اب چلنے والی نہیں ہیں. سی پیک کو آپ نے جو ڈائنامزم جو ہم کہتے تھے کہ سونے کی ندی ہے, ابھی تک تو اس سونے کی ندی سے کسی پاکستانی نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. گوادر سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اس کو پراپرلی ابھی تک بنایا. وہ ایران کی پائپ لائن جو آنی تھی ہمارے بارڈر تک آئی ہے, اتنے سال ہو گئے, ہم نے اس پہ آگے کچھ نہیں کیا. بجلی کا بھی ان سے معاہدہ کر لیا ہے. تاجکستان سے آنی تھی پائپ لائن, وہ معاہدہ بھی ہے, ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. رشیا سے ہمیں کہتے رہے, جھوٹ بولتے رہے کہ جی تیل آ رہا ہے تیل آ رہا ہے, 27 مئی کو پہنچ جائے گا, جون آ گئی 9-10, ابھی تک تو نہیں آیا. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ قوم کو جھوٹ کیوں بولتے ہیں. سچ بتائیں تاکہ قوم کو پتہ ہو کہ مشکلاتیں کیا ہیں, کن وجوہات سے وہ مشکلاتیں ہیں. IMF کس وجہ سے پیسے نہیں دے رہا. وہ آپ کے جھوٹ جو پکڑے گئے ہیں تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. بالکل. آپ وہ سارا کرنا پڑے گا. الیکشن ایئر ہے, آپ نے الیکشن اناؤنس نہیں کیے ہوئے, تو پھر یہ سوال ہے کہ آپ کتنی دیر رہتے ہیں, انٹرم گورنمنٹ کتنی دیر رہتی ہے, نئی گورنمنٹ اس بجٹ پہ چلے گی, نئے بجٹ دے گی. تو یہ سارے کا بوجھ عوام کی جیب پہ پڑتا ہے. بالکل. انویسٹر بھاگ گیا آپ سے, آپ کی کاروں کی انڈسٹری بند ہو گئی, آپ کی فارماسیوٹیکل کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے, آپ کی موٹر سائیکل کی سوزوکی والوں نے بند کر دی, آپ کی جو موبائل فونز آپ نے شروع کی تھی وہ انڈسٹری بند ہو گئی. تو جب ٹیکسٹائل کے چھوٹے یونٹس فیصل آباد میں بند ہو گئے اور لوگوں نے یہ سارا پیسہ ڈالروں میں ڈال کے اس ملک سے باہر لے گئے, اسپیکولیشن آپ نے بند نہیں کر کی. 21% پہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ رکھا ہوا ہے, جس کا مطلب ہے کہ کوئی شریف آدمی قرضہ نہیں لے سکتا. تو کاروبار چلنا کیسے ہے؟ جس کے برعکس فارنر جو ہے وہ $1 کے اوپر 310 روپے لے سکتا ہے, 308 لے سکتا ہے. تو جس دن وہ چاہے گا کہ یہاں آپ کے اثاثے خریدنا چاہے گا تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ اپنے انویسٹر کو نیچا دکھانے کے لیے اور باہر کے انویسٹر کو بینیفٹ دینے کے لیے بن رہی ہیں. انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, اور پھر بھی نہیں آ رہے نا, کیونکہ آپ کی سیاسی حالات, آپ کی جو پانی ضائع آپ نے کر دیا ہوا ہے, آپ کے فلڈز آ گئے ہوئے ہیں, بجلی مہنگی ہے, آپ کی مرد اور عورتوں کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ آپ کا جو ورک ہیبٹس 8 گھنٹے کے آنسٹ ورک کے ہی نہیں ہیں, چند لوگوں کے ہوں گے. آپ کی مینجمنٹ سکلز بہت کم ہیں, آپ کے اچھے لوگ تو ملک سے جا رہے ہیں. تو اس سارے کے اندر تو دنیا بھی سوچتی ہے کہ کاسٹ بینیفٹ میں ہندوستان یا چائنا میں انویسٹ کر لیا جائے تو شاید ایک کنٹینیوس پالیسی تو ہے نا. یہاں تو کوئی پتہ نہیں کہ حکومت بدل جائے تو پالیسی ہی بدل جائے گی. تو
ایون اگر وہاں مہنگا ہو جاتی ہے انویسٹمنٹ پھر بھی کنٹینیوس ہے تو کیلکولیٹ ہو جاتی ہے. آپ جہاں ہر 15 دن کے بعد پیٹرول کی قیمتیں بدلتی ہیں بالکل وہاں سرمایہ کار کیسے کیلکولیٹ کرے گا کہ اگلے 2 مہینوں میں 3 مہینوں میں ان کا پروفٹ مارجن کیا ہوگا. بالکل. تو یہ ملک انویسٹمنٹ فرینڈلی نہیں ہے, یہ کنزیومر فرینڈلی بھی نہیں ہے. ایسی پالیسیز ہیں ہی نہیں. آپ کی جی ہم نے میٹرک کو مہنگا کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, جس نے لوٹنا ہے اس ملک میں اس کو فرق نہیں پڑتا بالکل کہ کیا چیز مہنگی کی ہے. آپ کہتے ہیں ود ہولڈنگ ٹیکس کر دیا, نان فائلر کو یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ نان فائلر ہیں؟ یہاں تو سزا پہلے ملتی ہے, بعد میں آپ دکھاتے ہیں کہ جی ہاں میں فائلر ہوں. یا تو ہونا کہ آپ نے نیٹ پہ وہ لگایا ہو کہ جی یہ لسٹ ہے فائلرز کی, تو بینک خود ہی کیلکولیٹ کر لیں کہ یہ فائلر ہے تو اس کا آئی ڈی کارڈ سے ڈائریکٹ ہو جانا چاہیے. وہ ہے جی, تو پہلے آپ کو 20% یا 25% یا 30% لگتا ہے, پھر آپ اپلائی کرتے ہیں کہ نہیں بھائی میں فائلر تھا یہ واپس کریں. وہ اتنے سال لگ جاتے ہیں. تو آپ ڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں, انکم ٹیکس, آپ سیلز ٹیکس دیتے ہیں, اور آپ ود ہولڈنگ ٹیکس بھی دیتے ہیں. تو آپ سیدھا ایک ہی دفعہ ان ساروں کو اکٹھا کر کے ایک ٹیکس لگا دیں کہ پتہ تو ہونا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت چاہتی ہے کہ اکانومی چلے. بالکل. لاہور چیمبر میں پچھلی گورنمنٹ میں ایک انڈسٹریل منسٹر آئے ہوئے تھے تو ڈسکشن چل رہی تھی, تو لاہور چیمبر نے پریزنٹ کیا تھا ان کو ڈیٹا کہ 542 ٹائپ کے ٹیکسز انڈسٹری پہ لگتے ہیں. 542 ٹائپس, اور باقاعدہ لسٹ ڈاؤن کر کے دی تھی. سر ایگریکلچر میں ایک چولہا ٹیکس بھی ہے اور وہ آج تک لگا ہوا ہے. بالکل. وہ 4 آنے ہیں یا 25 پیسے ہے لگا ہوا ہے. ہم نے ریشنلائز کیا ہی نہیں ہے ان چیزوں کو. جس طرح آپ کی بجلی کے بل میں کئی ٹیکس آتے ہیں, بالکل, جب وہ ٹیکس ملا کے آپ بل کیلکولیٹ کرتے تو پتہ لگتا ہے کہ 60 روپے یونٹ ہے. بالکل. ورنہ لکھا ہوتا ہے کہ 35 روپے یا 30 میں. وہ ٹیکس ویکس ملا کے جب آپ کا بل جو آپ نے جیب سے دینا ہے تو وہ 60 روپے یونٹ ہوتا ہے. میں بھی کل کیلکولیٹ یہی کر رہا تھا کہ فار ایگزامپل 15,000 بل ہے تو اس کے اوپر 10,000 ٹیکسز کے, تو وہ جب ملاتے ہیں تو یہی 60 روپے. اب اس گرمی میں جب بچوں نے پڑھنا ہے یا آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اے سی چلانا ہے تو وہ 40,000 پہ چلا جائے گا, اور ایک اے سی اگر آپ 24 گھنٹے چلائیں تو وہ 80,000 پہ چلا جائے گا. میں نے کیلکولیٹ کیا کہ میرا پیٹرول اور بجلی کا بل ملا کے اس مہینے 90,000 آیا ہے. بالکل صحیح. تو آپ اتنی تنخواہیں لوگوں کی نہیں ہیں بالکل نہیں جتنا, تو پھر کیا چاہتے ہیں کہ اس گرمی میں لوگ پیدل جائیں, ان ٹوٹی ہوئی بسوں پہ جائیں, اور پھر وہی پیداواریت کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ 8 گھنٹے وہ کام بھی کرے. بالکل. تو اس کی پروڈکٹیوٹی آٹومیٹکلی لو ختم ہو جائے گی. 44 ڈگری جب باہر ہوگا اور وہ ان ٹوٹی ہوئی بسوں پہ یا ویگنوں پہ یا رکشوں پہ جائے گا اپنے کام پہ, پیچھے بچوں کا اس کو فکر ہوگا کہ اس کو بھی لینا ہے, والدہ بھی بیمار ہے اس کی دوائی بھی لینی ہے. بالکل. تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ پھر دیکھیں 25 روپے کی روٹی اگر ایک گھر میں 6 یا 7 لوگ ہیں, بالکل, اور 2 یا 3 روٹیاں بھی کھاتے ہیں تو 14-15 روٹیاں, اس کو جب 25 روپے پہ ملٹیپلائی کر دیں تو دن کی آدھی تنخواہ تو اس کی صرف روٹیوں پہ چلی جائے گی. ڈاکٹر صاحب اب بریک کا ٹائم ہو گیا, جو روٹیوں کی آپ بات کی اس پہ آتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین بریک کا وقت ہو گیا اور بریک کے بعد آ کے ہم یہیں سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.